جس نے انگنت مخلوق کے ساتھ اویس رضا قادری کو تابع سخن بخشا، تو آئیے اس کی بارگاہ میں اس کا یہ بندہ گنہگار اسیا شعار خطا کار اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرتا ہے اور اس طرح سے عرض گزار ہوتا ہے کہ میں تیری ملک تو مالک ہے اے خدا میرا، میں تیری ملک تو مالک ہے اے خدا میرا، سکون قلب تو میرا ہے مدعا میرا، سکون قلب تو میرا ہے مدعا میرا، اور خوشا بلند یہ کتنا سلسلہ میرا، خوشا بلند یہ کتنا سلسلہ میرا۔ میں سمجھتا ہوں اکثر سلاسل کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، سارے سلاسل کے لوگوں کی جانب سے نیابت کرتا ہوا یہ شعر، خوشا بلند یہ کتنا سلسلہ میرا۔ یہاں پر اشرفی حضرات بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، چشتی بھی ہوں گے، سہر وردی بھی ہوں گے، صابری بھی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، تمام سلاسل کی جانب سے نیابت کرتا ہوا یہ شعر کہ خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے، چاہے کوئی کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو، لیکن ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ایسا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو، جا کر کے اسی سینٹر میں ملتا ہے جسے شہنشاہ بغداد ولایت کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خوشا بلند یہ کتنا سلسلہ میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا، جب سب میرا پھر چاہے اب عقل سے پیدل جو لوگ ہیں ہماری گلی میں کتنے بھی لگاتے رہے پھیرے پر پھیرا، جب سب کچھ میرا تو پھر کیا بچا تیرا۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ۔ خوشا بلند یہ کتنا سلسلہ میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا۔ تو آئیے اس سے قبل کہ اس فقیر کی گفتگو کا سلسلہ دراز ہو، سب سے پہلے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں درودوں کا ساز و ساز ہو۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیقنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر جی لگا کر مرچنس کے سارے لوگ بلند آواز سے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم تمامی لوگ سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس پاکیزہ سرزمین پر، جس کو بلاسپور کی زبان میں چاٹی ڈیہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اچھا وہ ہمارا نوجوان طبقہ
جو پنکھے کے قریب بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا اگر تھوڑی سی محنت کر لیں یہاں آ جائیے، اس طرف کرسیاں خالی آ جائیے نا، آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں، سب لوگ مسکراتے ہوئے آ جائیے، اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ پنڈال بہت اچھا شاندار ہے، کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن خالی ہے، کوئی بات نہیں۔ 2 سال قبل لاک ڈاؤن کے بعد یہ فقیر آیا تھا، بہت سارے لوگ، کرسیاں کم تھی، لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لوگوں کی تعداد کم ہے، کرسیاں خالی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ کچھ ادھر بھائی کرسی میں بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی آ کر کے شامل ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ شیخو بھائی جو ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں تمامی حضرات کا جو اراکین سے ہیں، منتظمین سے ہیں، مصلیات ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، سبوں کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مجھ فقیر کو بلایا، اس کے لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے مجھ گناہگار کو بلا کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے بلایا، یہ مجھے سعادت مل رہی ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اس سے قبل گفتگو کا سلسلہ آگے چلے، میری بھی عادت ہے کہ میں پہلے مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے میں 2-3 شعر پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ حضرات کا مزاج مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ حقیقت یہ کہ آج تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریر مکمل کرنے کا، ختم کرنے کا جو ٹائم ہے اس وقت میری شروعات ہو رہی ہے۔ اگر آپ حضرات نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ سب لوگ بیدار ہیں؟ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک دم بیداری کے ساتھ سماعت کریں جیسا آپ حضرات سنتے ہیں، ہے نا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جیسا میں سناتا ہوں، جیسا آپ حضرات سنتے ہیں، آپ حضرات کے مزاج سے میں واقف ہوں۔ الحمدللہ بلاسپور کی سرزمین پر 2 محلے مجھے بہت زیادہ اس اعتبار سے پسند ہے کہ وہ ایسی محفلوں کا انعقاد الگ انداز میں کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یدیونندن نگر کا ایک محلہ جو کہ شہر سے کنارے پر ہے، اور یہ بھی کہہ لیا جائے ندی کے اس پار میں ہے، لیکن کم لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن شوق اور جنون جو آپ حضرات کا ہوتا ہے وہ ایک الگ تھلگ پہچان بتاتا ہے۔ تو رب قدیر آپ حضرات کی شوق کو، جنون کو، اس بیداری کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف جلدی سے تعلق اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر سرکار کیوں نہ، ذکر سرکار کیوں نہ کریں، ذکر سرکار کیوں نہ کریں، مغفرت کا یہ سامان ہے، ذکر سرکار کیوں نہ کریں، مغفرت کا یہ سامان ہے۔ دل لگا کر نبی کے نام سماعت کریں۔ ذکر سرکار کیوں نہ کریں، مغفرت کا یہ سامان ہے، کوئی مانے ہاں کوئی مانے نہ مانے، مگر سنیوں کا یہ ایمان ہے، کوئی مانے نہ مانے، مگر سنیوں کا یہ ایمان ہے، کوئی مانے نہ مانے، مگر سنیوں کا یہ ایمان
بھیلی چلی ہے ہوا مہکی مہکی ہوئی ہے فضا کہ بھیلی بھیلی چلی ہے ہوا مہکی مہکی ہوئی ہے فضا جیسے مہکا جیسے مہکا ہے سارا جہاں وہ مدینے کا گلدان ہے جیسے مہکا ہے سارا جہاں وہ مدینے کا گلدان ہے وہ مدینے کا گلدان ہے ذکر سرکار کیوں نہ کرے مغفرت کا یہ سامان ہے کوئی مانے نہ مانے مگر سنیوں کا یہ ایمان ہے آخری شعر سماعت کر لیں ایک مرتبہ محبت سے اپنے آقا کا نام لے کہہ دیں یا رسول اللہ اور جی لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ چال کوئی بھی چل نہ سکے دال نہ جبی کی گل نہ سکے چال کوئی بھی چل نہ سکے دال نہ جبی کی گل نہ سکے کہ چال کوئی بھی چل نہ سکے دال نہ جبی کی گل نہ سکے ہے یہ محفوظ ہے یہ محفوظ ایمان میرا ہے یہ محفوظ ایمان میرا اہل حضرتی کا احسان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری اویس رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یہ محفوظ ایمان میرا اہل حضرتی کا احسان ہے ذکر سرکار کیوں نہ کرے مغفرت کا یہ سامان ہے کوئی مانے نہ مانے مگر سنیوں کا یہ ایمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے آج میری اس بزم میں ہمیں جو اپنا محبوب دیا ہے وہ تمام تر انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ تمام تر انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ وہ مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سبوں نے اپنے اپنے انداز میں مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی سبوں نے اپنے اپنے طور پر مدینے والے سرکار کی تعریف کی سبحان اللہ کہتے ہیں سبوں نے اپنے اپنے انداز میں مدینے والے سرکار کی تعریف کی جب حضرت حسان بن ثابت انصاری صحابی رسول کی باری آئی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں گویا کہ نعت پڑھتے ہیں نبی کی نعت پڑھنا اسی کو تعریف کہتے ہیں نبی کی تعریف کرنا اسی کو نبی کی نعت کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تم لوگوں نے یہ کہاں سے نیا طریقہ لے آیا نعت پڑھنا حقیقت یہ کہ ہمارا یہ جو نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھنا ہے
یہ ہمارا کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے الحمد سے لے کر سورہ ناس کی سین تک پورے قرآن کو پڑھتے چلے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پورا قرآن نعت پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ المختصر یہ کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ مدینے والے سرکار نے اپنی چادر کو بچھا دی اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی آ جاؤ، اس چادر میں کھڑے ہو جاؤ اور اس چادر میں کھڑے ہو کر کے نعت پڑھو۔ المختصر یہ مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ نبی کی نعت پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ذہن کو حاضر رکھ کر کے سماعت کریں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کی نعت پڑھ کر کے میں نے آپ کے مقام کو، آپ کے بلند کو، میں نے آپ کے مقام کو بلند و بالا نہیں کیا آپ کی نعت پڑھ کر کے، بلکہ حقیقت یہ کہ آپ کی تعریف کر کے میں نے آپ کے مقام و مرتبت کو بلند و بالا نہیں کیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نعت پڑھ کر کے اپنے مقام کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ، میں نے آپ کی نعت پڑھ کر کے، آپ کی تعریف کر کے آپ کے مقام و مرتبت کو بلند بالا نہیں کیا۔ ارے وہ نبی جن کو خالق و مالک نے بلند و بالا کیا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے مقام کو اور بلند و بالا کریں، ہے نا۔ المختصر یہ نبی کی نعت پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے مقام کو بلند کر لیتے ہیں، نبی کی تعریف کر کے ہم اپنے مقدر کو سوار لیتے ہیں، نبی کی نعت پڑھ کر کے ہم اپنے مقدر کو سجا لیتے ہیں۔ المختصر یہ جتنے بھی آئے سبوں نے اپنے اپنے انداز میں نبی کی تعریف کی۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے بریلی کے تاجدار کی، امام عشق محبت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کو کہوں تو کیا کہوں۔ کہتے چلیں سبحان اللہ، بیان کو حاضر رکھ کر کے سماعت کریں۔ عشق کی بات چل رہی ہے، مدینے والے سے محبت کی بات چل رہی ہے۔ عشق کی دنیا میں بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کہوں تو کیا کہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یاسی کہتا ہوں تو آپ مزمل ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو اگر میں مزمل کہتا ہوں تو آپ مدثر ہیں، اگر آپ کو یاسی کہتا ہوں تو آپ تہابی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو کہوں تو کیا کہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو میں وہاں کہتا ہوں تو یہاں ہے، یہاں کہتا ہوں تو وہاں ہے، آپ کو اگر یہ کہوں تو آپ وہ ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو میں کہوں تو کیا کہوں۔ المختصر یہ بریلی کے تاجدار مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت واہ، سبحان اللہ۔ کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ حقیقت یہ کہ نبی کی تعریف کرتے کرتے دنیا تھک جائے گی، لیکن نبی کی تعریف کما حقہ نہیں کر پائے۔ ایک شاعر کہتا ہے نبی کی تعریف میں کہ ہے دن بھی چھوٹا یہاں رات چھوٹی ہے دن بھی چھوٹا یہاں
رات چھوٹی ہے دن بھی چھوٹا یہاں رات چھوٹی ہے نبی کے ذکر کی خاطر حیات چھوٹی ہے دن بھی چھوٹا یہاں رات چھوٹی ہے نبی کے ذکر کی خاطر حیات یعنی زندگی چھوٹی ہے دن بھی چھوٹا یہاں رات چھوٹی ہے نبی کے ذکر کی خاطر حیات چھوٹی ہے ایک ایک حرف میں آباد سینکڑوں عالم ایک ایک حرف میں آباد سینکڑوں عالم بڑا ہے نام نبی کائنات چھوٹی ہے کائنات چھوٹی ہے بڑا ہے نام نبی کائنات چھوٹی ہے بڑا ہے نام نبی کائنات چھوٹی ہے وہ مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں جو کوئی بھی جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو کوئی بھی جاتا ہے خالی نہیں لوٹتا مدینے والے سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے آج دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے اپنی زبان کو چاہے جتنا دراز کرنا ہے کر لے لیکن حقیقت یہ مدینے والے سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے چاہے کوئی بھی آیا میرے سرکار نے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے پھر اس کو کسی کے پاس دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی آئیے اختصار میں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں چلیں مدینے والے سرکار کے پاور دیکھیں آج دنیا اپنی زبان کو دراز کر رہی ہے ایک بڑھیا ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے مدینے والے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے فجر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے ایک بڑھیا آتی ہے آنے کے بعد مسجد نبوی کے باہر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے نگاہ جما کر ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے کب وہ مدینے کے تاجدار مسجد نبوی سے باہر آئیں گے کہ میں اپنا دکھڑا سناؤں گی ایک دم اختصار میں مدینے کے تاجدار ہیں فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے ملنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دروازے پر ایک ضعیفہ بڑھیا کھڑی ہے میرے آقا نے دیکھا وہ زارو زار رو رہی ہے اس کی آنکھیں اشک بار ہیں دل تھام کر سماعت کرو مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ ضعیفہ اے خاتون کیا بات ہے رونے کی وجہ کیا ہے وہ ضعیفہ کہتی ہے اے مدینے کے تاجدار رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے واپس سے کہنے سبحان اللہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں آپ جتنا بیدار ہو کر سنیں گے انشاءاللہ یہ فقیر بھی اتنا ہی بیداری کے ساتھ سنانے کی کوششیں کرے گا المختصر یہ مدینے کے تاجدار نے رونے کی وجہ ضعیفہ سے پوچھا وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ مدینے کے تاجدار اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور جیسے ہی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میری برادری کے لوگوں نے مجھے الگ تھلگ کر دیا ہے میری برادری کے لوگ مجھ کو اب اپنے ساتھ نہ رہنے دیتے ہیں نہ کسی کام میں شریک کرتے ہیں المختصر یہ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے میرے آقا اے میرے سردار میں نے جب سے آپ کا کلمہ پڑھا لوگ مجھے برا بھلا کرتے ہیں لوگ آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں لیکن بات یہی تک نہیں بلکہ بات دراصل یہ ہے آج جس چیز نے مجھے رلایا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ میری زندگی جینے کا ایک ہی سہارا تھا میرا ایک لوتا بیٹا تھا آج میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے اور جب میرا بیٹا انتقال کر گیا میرے گھرانے کے جو لوگ تھے میری برادری کے جو لوگ تھے وہ لوگوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا اے ضعیفہ تو نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اب جا اس کے پاس جا تو نے اس کا کلمہ پڑھا ہے نا جا کر کے اب اس کو کہہ کہ وہ تیرا آقا ہے اس کو کہنا کہ اب تو تیرا بیٹا انتقال کر گیا ارے تو جس کا نام لے رہی ہے جس کا وہ کلمہ تو اس کو پڑھا رہے ہیں جا کر کے کہنا میری زندگی جینے کا جو سہارا تھا میرا ایک ہی لاڈلا بیٹا تھا
میرا وہ بیٹا انتقال کر گیا. ضعیفہ جا کر کے کہنا اگر تو ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے نا, اتنی محبت کرتی ہے, جا کر کے کہہ دے کہ وہ تیرے بیٹے کی زندگی کو واپس کرا دے. میرے دوستو وہ ضعیفہ اپنی پوری آپ بیتی سناتی ہے. مدینے کے تاجدار ہیں, مدینے کے تاجدار یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ضعیفہ, اے بڑھیا, موت اور زندگی کا مالک تو خالق و مالک ہے. موت دینا اسی کا کام ہے, زندگی دینا اسی کا کام ہے. بیٹا انتقال ہو گیا تو ہونے دے, کیا ضرورت ہے پھر تیری کہانی سننے کی. لیکن نہیں میرے دوستو, مدینے کے تاجدار ہیں نا, مدینے کے تاجدار, میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی چڑیا بھی آ کر کے اگر رونے لگ جاتی ہے نا, تو میرے آقا کے ساتھ ایک چڑیے کی بھی رونے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. کوئی جانور آ کر کے آپ کی بارگاہ میں اگر گریہ زاری کرنے لگ جائے, میرے آقا اس کا رونا برداشت نہیں کر پاتے. یہ تو آپ کا کلمہ پڑھنے والی ضعیفہ تھی, پورے برادری کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ضعیفہ کو میرے آقا نے کہا بڑھیا تو کیا چاہتی ہے بتا دو. بڑھیا تو کیا چاہتی ہے وہ بتا دے. ضعیفہ نے کہا, بڑھیا نے کہا کہ آقا میں یہ چاہتی ہوں, میری برادری کے لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں, ہے نا, ہم اپنی زبان میں کہہ لیں. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ آقا میں آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہوں, برادری کے لوگ تانا دے رہے ہیں, آقا میری آپ ناک بچا لیں. سبحان اللہ, میری ناک بچا لیں. آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برادری میں ہماری ناک بچ جائے, ہے نا. وہ بڑھیا اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا کہتی ہے آقا آپ میری ناک بچا لیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بڑھیا چل, تیرے بیٹے کا لاشا کدھر ہے. سبحان اللہ, تیرے بیٹے کے لاشا کدھر ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بڑھیا آگے آگے پیچھے پیچھے مدینے کے تاجدار چل رہے ہیں. اس کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں, بڑھیا اندر داخل ہوتی ہے, میرے آقا کو آواز دیتی ہے آقا اندر تشریف لائیں. میرے آقا اندر تشریف لے جاتے ہیں. دیکھا اس کا جوان بیٹا تھا, انتقال کر گیا تھا, کپڑا اس بڑھیا نے ڈھانک دیا تھا. میرے آقا اس کے پائخانے کے قریب جاتے ہیں, پیر کی انگلی کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ بیٹے اٹھ, سویا کیوں ہے, سویا کیوں ہے. تاریخ شاہد ہے, میرے آقا نے پیر کو پکڑ کے ہلایا ہے. وہ اس بڑھیا کا نوجوان بیٹا جو انتقال کر گیا تھا اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. بڑھیا آپ کے قدم میں گر جاتی ہے. میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے آقا ہیں جو کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں گیا ہے خالی نہیں لوٹا ہے. دنیا بڑھیا کو تانا دے رہی تھی, بڑھیا نے کہا آقا میری ناک بچا لیں. میرے آقا نے اس کے گھر جا کر بچے کو دوبارہ جو انتقال کر گیا تھا اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں. اس کی ناک بچ جاتی ہے, جس کو بریلی کے تاجدار اپنی زبان میں کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے. زندگی میں کس کی طاقت ہے. کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. رات کی اتنی تاریخ غالباً 11:30 سے اوپر ہو رہا ہے نا. یہ دیوانے ایسے بیٹھے ہیں, لگتا ہے یہ دیوانے ایسے بیٹھے ہیں, لگ رہا ہے کہ عشاء کے بعد کا فوراً وقت ہے, جبکہ 11:30 بجنے والے ہیں. سارے لوگوں کے چہرے میں مسکراہٹ ہے. اللہ, ایک شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے,
آواز ساتھ نہیں دے رہا ہے، تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بیدار ہو جائیں بس۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا، اگر سب کے سب دیوانے ہیں تو بیدار ہو کر میرا ساتھ دیں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس انداز میں مدینے والے سرکار نے اس دین کو سینچا، ایک وہ وقت آیا کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، دن بھر اس قدر محنت کرتے ہیں، پھر ہمیں دین بھی سکھاتے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا، ایسا کیا جائے کہ مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کیا جائے، دن بھر محنت کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی بال بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ہم آپس میں کچھ پیسہ اکٹھا کر کے جب مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں بطور ہدیہ نذرانہ پیش کریں گے تو آپ کے گھر بار چلانے میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ایک دم اختصار میں اس کے لیے سارے صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس بات کو سرکار کی بارگاہ میں حضرت عباس جا کر کے کہیں۔ سارے لوگ گئے، لیکن اس بات کو کہنے کے لیے حضرت عباس کا انتخاب ہوا۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں سارے صحابہ حاضر، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے مشورہ کیا اور انداز اتنا پیارا۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف کے میدان سے احد کی پہاڑ تک آپ نے جو دین کی خدمت کی، یا رسول اللہ اس کے عوض میں ہم سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کریں، یا رسول اللہ ہم سب کی جانب سے اسے آپ قبول فرما لیں، سب کی جانب سے قبول فرما لیں۔ بڑا انداز پیارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی سنا آپ خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مدینے والے سرکار خاموش ہو گئے۔ جیسی ہی ہمارے آقا خاموش ہوئے، قرآن نے بولنا شروع کر دیا، قرآن نے بولنا شروع کیا۔ حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو سنا دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا مگر محبت۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا مگر محبت۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا مگر محبت۔ سبحان اللہ۔
میں تم کو جو دین سکھایا، میں نے جو تم کو کلمہ پڑھایا، میں نے جو تم کو تبلیغ کیا، المختصر یہ میرے آقا قرآن کریم حضرت جبریل اس آیت کو آ کر کے سناتے ہیں، میرے آقا یہ ساتھ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ سنو، اس کے بدلے میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اگر میں اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہوں تو میں اپنے قرابت سے محبت چاہتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ میرے دوستو سمجھ میں آیا کہ مدینے والے سرکار نے ہمیں کلمہ بھی پڑھایا، ہمیں اپنا بھی بنایا، یہاں تک کہ ہمیں اپنا غلام بنایا۔ اس کے بدلے میں مدینے والے سرکار کچھ بھی طلب نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بدلے میں اگر ہم سے کچھ چاہتے ہیں، اگر ہم سے کچھ مطالبہ چاہتے ہیں تو مدینے والے سرکار یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے ہم محبت کریں، ہم محبت کریں۔ اب گھر والوں کی بات آئی، اہل بیت کی بات آئی، تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں میں کون کون ہیں؟ تو میرے آقا نے سبحان اللہ کہہ دیں، میرے آقا نے سب سے پہلے نام لیا تو حضرت علی کا نام لیا، پھر اس کے بعد میرے آقا نے نام لیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لیا، پھر حسن مجتبیٰ کا نام لیا، پھر امام عالی مقام امام حسین کا نام لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، ان سے محبت کرو۔ اب ان سے محبت کرنے کا ہمیں صلہ کیا ملے؟ آج اتنے سارے دیوانے امام عالی مقام کی محبت میں اتنے شاندار طریقے پر اس محفل کو سجایا وغیرہ وغیرہ، ان کو کیا ملے گا؟ اہل بیت سے محبت ہے اس لیے سجایا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا صلہ، امام عالی مقام امام حسین سے محبت کرنے کا صلہ، حقیقت یہ میں آپ کو بتاؤں، چاہے نوجوان حضرات ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، خواتین ہوں، امام عالی مقام کی محبت میں سب کے سب آئے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، امام عالی مقام کی محبت میں اچھی اچھی آپ نیتیں کر لیں گے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم امام عالی مقام کی محبت میں اپنی نیتیں درست کر لیں گے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، امام عالی مقام کی محبت میں اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں جتنی اچھی نیتیں کریں گے، ساری نیتوں میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسی خاتون، عورتیں بھی بیٹھی ہیں الحمدللہ، ان کے لیے بھی سنانا بہت ضروری ہے، ان کو بھی مدینے والے سرکار سے بڑی محبت ہے، مدینے والے سرکار کی آل سے انہیں بھی بڑی محبت ہے۔ ایک ایسی خاتون، کئی سال ہو گئے شادی کو، اور کریں کہ امام عالی مقام سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی خاتون، کئی سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر یہاں کوئی بے اولاد ہو، امام عالی مقام کے صدقے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، اولاد والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ توجہ سے سماعت کر لیں، خاتون کئی سال ہو گئے شادی کو، کوئی اولاد نہیں، ایک منت کرتی ہے خاتون
नजर मांगती हैं। आज हम भी मन्नतें करते हैं, नजर मांगते हैं, लेकिन हमारे मन्नत मांगने के तरीके अलग होते हैं। हमारी मन्नत ये होती है कि अगर मेरे यहाँ बेटा होगा तो मैं आने वाले साल के मुहर्रम की जब तारीख होगी तो मैं अपने बेटे को जानवर यानी शेर बनाऊंगा, है ना, वगैरह वगैरह, ये पहनाऊंगा वो पहनाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। दिल थाम कर समाअत करो। वो खातून है, वो क्या मन्नत मांगती है? कई साल हो गए शादी को, उसके यहाँ औलाद नहीं है, उसकी गोद हरी भरी नहीं है। नौजवानों से गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर मुझे तवज्जो से समाअत कर लें। प्यारे, उठक बैठक करने से इस महफिल की बरकतें चली जाएंगी। दिल से समाअत कर ले मेरे भाई, है ना, दिल से समाअत कर ले। वो मन्नत करती है खातून, कई साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, उसकी गोद हरी भरी नहीं है। मन्नत करती है तो क्या करती है? नजर मांगती है तो क्या मांगती है? मन्नत करती है, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे साहिबे औलाद कर दिया तो मैं अपने घर में इमाम हुसैन की महफिल सजाऊंगी। अगर मेरी गोद को आबाद कर दिया तो मैं अपने घर में इमाम हुसैन की महफिल सजाऊंगी। औरतें मन्नत मांगने में बहुत आगे होती हैं। शौहर का अगर काम नहीं चलता है वो बेचारी मन्नत मांग लेती हैं। अगर औलाद उनकी नाफरमान होती हैं, औरतें अपने घर में मन्नत कर लेती हैं, वगैरह वगैरह। मैं उनको सबक देता हूँ, पढ़ाता हूँ कि अगर मेरी बहनें मन्नतें मांगी हैं तो इस तरह से मन्नत कर ले। अगर शौहर का कारोबार ठप हो गया है, मन्नत कर ले, ए अल्लाह, अगर मेरे शौहर के कारोबार अच्छे चलेंगे तो मैं अपने घर में इमाम हुसैन की महफिल सजा लूंगी। मन्नत करती है, ए अल्लाह, अगर मुझे साहिब औलाद कर दिया, मेरी अगर गोद हरी भरी हो गई तो मैं इमाम हुसैन की महफिल सजाऊंगी, उनकी नजर करूंगी। ये अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक़े कायनात अपने महबूब की आल से और आल के नाम से बेपनाह मोहब्बत करता है। आल के नाम से बेपनाह मोहब्बत करता है। खालिक व मालिक ने देखा वो खातून जिसको औलाद नहीं, मन्नत कर रही है इमाम आली मकाम की महफिल सजाने के लिए। अल्लाह ताला को अपने महबूब के नवासे से, उनके नाम से मोहब्बत है। उनके घराने के लोगों की अगर कोई नाम लेकर के मन्नतें करता है, अल्लाह उनकी मन्नत को पूरी कर देता है। खालिक व मालिक की बारगाह में वो खातून दुआ करती है, अल्लाह ताला चंद दिनों के बाद उसके यहाँ खुशखबरी सुनाता है। वो वक्त भी आता है, उसके यहाँ औलाद पैदा हो जाती है। वो खातून जब पाक साफ हो जाती है, फिर मन्नत मानी थी उसने, अपने घर में खाने के बहुत सारे चीज इकट्ठा करती है, फल फ्रूट भी इकट्ठा करती है, महफिल सजाती है। अब उसके बाद बाहर दरवाजे पर बैठकर देखती है कोई बंदा आने जाने में ऐसा दिख जाए जिसको मैं बुला करके फातिहा करा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा ऐसा मिल जाए, पहले तो पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, कोई गांव में मिल जाए तो बड़ी बात। अल मुख्तसर ये सारी चीजें खाने की पकाने की इकट्ठा कर ली, दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लग गई। कोई आने जाने वालों में मिल जाए तो मैं उसको बुला करके कह दूं कि बेटे आ जा, भाई आ जा। कोई मिल जाए तो कह दूं कि आ इमाम आली मकाम की बारगाह में आकर के फातिहा पढ़ दे, इसाले सवाब कर दे। मैंने मन्नत मानी थी, वो नजर को इमाम आली मकाम की बारगाह में मेरी जानिब से खिराज अकीदत पेश कर दे। दरवाजे पर वो खातून बैठ जाती है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। कोई आने जाने वालों में
कोई मिलता नहीं है। कोई ऐसा दिखाई न दिया कि मैं उसको बुला करके अपने घर में बिठा दूं और फातिहा पढ़ा दूं। जब कोई नहीं मिला, आखिर का वो खातून परेशान होकर के अपने खालिक व मालिक की बारगाह में अरीजा पेश करती है, मौला ये कैसी बात हुई, मैं सुबह से शाम तक इंतजार कर रही हूँ कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए, मैं फातिहा पढ़ने के लिए अपने घर के अंदर बुला लूं। ए अल्लाह, कोई बंदा नहीं मिला। ए अल्लाह, मैं तो बहुत मायूस हो रही हूँ। ए अल्लाह, मैं ये चाह रही हूँ, मैंने इतने सारे पकवान इकट्ठे किए हैं, मैंने महफिल सजा ली है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि तू अपने फजल करम से कोई ऐसा बंदा भेज दे जो आकर के इमाम आली मकाम की बारगाह में फातिहा पढ़ दे। बस ये कहना था। सामने से वो खातून क्या देख रही है, एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे वाला नौजवान आ रहा है। खातून ने देखा, खड़े हो जाती है और कहती है, बेटे आना, मेरे घर में फातिहा पढ़ दे। वो नौजवान आने वाला कहता है कि हाँ माँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ कि फातिहा पढ़ दूँ, इसीलिए तो आया हूँ कि फातिहा पढ़ दूँ। चल माँ अंदर चल, कहाँ पर तूने नजर का एहतमाम किया है, कहाँ पर तूने महफिल सजाई है। वो खातून अंदर आगे को जाती है, नौजवान अंदर आता है और जहाँ वो खाने की सारी चीज सजा करके उसने रखा था, वो नौजवान आकर के बैठ जाता है और उसके बाद सुभान अल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर देता है। वो खातून बयान करती है कि उस नौजवान ने जैसे ही कुरान की आयत पढ़ना शुरू किया है, खुदा की कसम घर में रहमतों की बारिश होना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुरान की हम तिलावत करें, अल्लाह की रहमतें बरसती है कि नहीं बरसती? बरस सकती है, लेकिन यकीन सच्चा होना चाहिए, ईमान अकीदा हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। वो औरत कहती है कि इस नौजवान ने कुरान पढ़ना क्या शुरू किया कि मेरे घर में रहमतों की बारिश होने लग गई। इस नौजवान ने कुरान पढ़ना क्या शुरू किया कि मेरे घर में एक से खुशबू आने लग गई। और मुख्तसर ये नौजवान ने फातिहा पढ़ लिया। फातिहा पढ़ने के बाद कहता है कि माई, अब मुझे जाने की इजाजत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माई, अब जाने की इजाजत दे। नौजवान ने जब ये कहा, वो खातून कहती है कि बेटे जा रहा है, जाने की इजाजत चाह रहा है। बेटे जा रहा है, जाते जाते अपना नाम तो बता दे। क्या बात है। बेटे जा रहा है, जाते जाते अपना नाम तो बता दे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, तारीख शाहिद है। वो खातून ने जब ये कहा है, बेटे जा रहा है, जाते जाते नाम तो बता दे। तेरा चेहरा इतना हसीनो जमील है, तो कुरान की आयत इतनी अच्छे अंदाज में पढ़ रहा था कि जब तू कुरान की आयत को शुरू किया पढ़ना ना, रहमतों नूर की बारिश होने लग गई थी। बेटे आखिर तू कौन है, नाम बता दे। नौजवान ने कहा कि भाई तू बता कि तूने मन्नत किसके नाम से मानी थी। वो खातून ने कहा कि ए नौजवान, मैंने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के नाम से मैंने मन्नत की थी। मेरे यहाँ शादी होने के बाद कई साल तक कोई औलाद नहीं थी। मैंने मन्नत की थी, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे साहिब औलाद कर दिया तो मैं इमाम हुसैन की महफिल अपने घर में सजाऊंगी। मैंने नजर मानी थी, अल्लाह ताला ने कुछ ही महीने में मेरे यहाँ औलाद दे दिया। आज मेरा घर सुभान अल्लाह औलाद से रोशन हो गया है। ए नौजवान, अब मैंने सारी बातें तुझे बता दी, तू अपना नाम तो बता दे। मेरे दोस्तों, वो खातून ने जब ये कहा है तो वो नौजवान कहता है कि माई, तू मेरा नाम पूछ रही है? अरे तूने जिसके नाम से महफिल सजाई थी, तूने जिसके नाम से मन्नत मानी थी, वो नौजवान कोई दूसरा नहीं, वही नौजवान तेरे सामने इमाम हुसैन खड़ा है। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा होता है कि नहीं उनकी महफिल में आने से? फायदा होता है ना।
مدینے کے تاجدار، وہ وقت جب آیا کہ آپ کی عمر شریف 8 سال کی، اہل بیت کا ذکر، قرآن نے جن کا ذکر کیا انہی کا ذکر۔ 8 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی، آپ کے دادا جان کا وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ کے دادا جان نے اپنے گھر کے لوگوں کو مخاطب کیا، اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد میرے پوتے کی پرورش کون کرے گا؟ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ایک دم اختصار میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بات بتائیں، ایک دم اختصار میں۔ سب سے پہلے امیر حمزہ کھڑے ہو گئے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا، پرورش کروں گا۔ عمر کتنی تھی؟ 8 سال ہمارے آقا کی۔ جب آپ ماں کے شکم میں تھے، والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب 6 سال کے ہوئے، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر، اب باری آئی کن کی؟ آپ کے دادا جان۔ آپ کے دادا جان نے کہا کون پرورش کرے گا؟ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ چچا تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو لہب یہ بھی کھڑا ہوا، میں کروں گا۔ آپ کی پھوپھی جان کا نام آتا ہے حضرت صوفیہ، وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک اور آپ کی دوسری پھوپھی جان، وہ بھی کھڑی ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چچا حضرت ابو طالب یہ بھی کھڑے۔ لیکن اس وقت جناب ابو طالب کا مالی اعتبار سے معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، کمزور تھے۔ سبوں نے اپنے اپنے طور پر جب کہنا شروع کیا کہ میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، تو آپ کے دادا جان کہتے ہیں کہ اب اس کا فیصلہ میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے۔ اب جب آپ کے دادا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پوتے خود کریں گے، تو اب سارے لوگ خاموش۔ فیصلہ ہمارے آقا پر چھوڑ دیا گیا۔ 8 سال کی عمر ہے۔ اب میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، ایک ایک کر کے سب کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد جا کر کے جناب ابو طالب کو دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، جا کر کے ابو طالب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے امیرو، اپنی امیری پر ناز بعد میں کرنا۔ مدینے والے سرکار نے بچپن کے زمانے میں غریبی کو پسند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور میں جب یہ معاملہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام جناب ابو طالب ہے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا معاملہ مالی اعتبار سے کمزور، غریب کہلا رہے تھے، لیکن جا کر کے ابو طالب کی گود میں میرے آقا بیٹھ جاتے تھے۔ اب جب بیٹھ گئے میرے آقا، جب بیٹھے تو جناب ابو طالب اب کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کی انگلی کو پکڑتے ہیں، اپنے گھر کو چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے گھر کو چلتے ہیں۔ ایک دم اختصار میں گھر لے کر کے جیسے ہی گئے نا، تو جناب ابو طالب کی بیوی ہمارے آقا کی چچی جان، سبحان اللہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ۔ بال بچے بہت سارے تھے۔ اب جیسے گھر میں پہنچے، کھانے کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اس دن ہمارے یہاں گھر میں کھانے کی بس تھوڑی چیز تھی۔ میں نے خیال کیا گھر میں کئی دن فاتح پر ہم لوگوں نے گزارا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر لے کر کے آ گئے،
کھانے کے وقت آ گیا. اب کھانے کی جو چیز گھر میں ہے اتنی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس کو کھائیں. اب جناب ابو طالب کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ ایک کام کرو, کھانے کی جو چیز ہے وہ کھانا لا کر کے مدینے کے تاجدار اپنی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں لا کر کے کھانا رکھ دو. میرے آقا کی بارگاہ میں لا کر کے کھانا رکھ دیا گیا. اب میرے آقا کی بارگاہ میں جب کھانا رکھا گیا, عمر کتنی ہے؟ 8 سال ہے نا. کھانا رکھ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے کبھی اس بات کو سنا ہوگا. 8 سال کی عمر ہے. میرے دوستو, میرے آقا کی بارگاہ میں کھانا رکھا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. اب یہ خیال کر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہم کو بھی ساتھ میں بلا لیں. کہیں ایسا نہ ہو. جناب ابو طالب خیال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ساتھ میں کھانے کے لیے دسترخوان میں شامل کر لیں. جناب ابو طالب خیال کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ میں دسترخوان میں بٹھا لیں. کیوں؟ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ کھانا بہت مختصر ہے, دسترخوان میں کھانا تھوڑا ہے. اگر میں اپنے بچوں کو دے دوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا کم پڑ جائے گا. اگر ان کے سامنے دسترخوان میں رکھ دیا گیا ہے, اگر آپ وہ کھا لیتے ہیں تو ہمارے بچوں کے لیے کم پڑ جاتا ہے. لیکن میاں بی بی دونوں نے فیصلہ کیا ہمارے بچے کھانا نہ کھائیں چل جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھائیں گے نہیں. کھانا لا کر کے رکھ دیا گیا. جیسی ہی کھانا رکھا گیا, میرے آقا نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں چچی جان, سبحان اللہ, کہتے ہیں چچی جان آئیے آپ بھی دسترخوان میں بیٹھ جائیے. اس کے بعد آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا آپ بھی آئیے ہمارے دسترخوان میں بیٹھ جائیے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا چچا ہمارے بھائیوں کو بھی آپ بلا لیجئے. سبحان اللہ, ہمارے بھائیوں کو بھی آپ دسترخوان میں بلا لیجئے. تاریخ گواہ ہے حضرت جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ گھر میں جو کھانا تھا اتنا نہیں تھا کہ سارے لوگوں میں تھوڑا بھی تقسیم کر لیا جائے. لیکن جب مدینے کے تاجدار نے اپنے ساتھ دسترخوان میں سارے لوگوں کو بلایا ہے تو پھر مدینے کا تاجدار کا گھر میں قدم رکھنا تھا کہ میرے گھر میں برکتیں آنے جانے لگ گئی ہے. میرے آقا سارے لوگوں کو, اپنے چچا کو بھی بلا لیتے ہیں, چچی کو بھی دسترخوان میں شامل کر لیتے ہیں, اور ان کے صاحبزادوں کو بھی دسترخوان میں جب شامل کیا ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کھانا کھایا جائے, اب کھانا کھایا جائے. جناب ابو طالب اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا کھائیں گے تو کم پڑ جائے گا. فاطمہ بنت اسد کی طرف میرے آقا نے دیکھا تو وہ بھی اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں, لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ کھانا شروع کیا جائے. تاریخ شاہد ہے جتنے لوگ دسترخوان میں بیٹھے تھے سارے لوگوں نے شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول کر لیا. اب اس کے بعد جب سارے لوگ فارغ ہو گئے, فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جتنا کھانا میں نے دسترخوان میں لا کر کے رکھا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا سارے لوگوں کے کھانے کے بعد بھی موجود ہے. سبحان اللہ, آقا کی قدم کی برکت ہے. اب آگے چلیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں, ہے نا. آج ہمارے نوجوان اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا. ان کی بارگاہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, اہل بیت اطہار کی محبت میں اس جشن شہدائے کربلا کو سجانے والوں, آؤ کربلا کی سرزمین سے ہمیں سبق مل رہا ہے. میرے آقا اپنی چچی جان سے جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے کتنی
कितनी मोहब्बत करते हैं, आज हम अपनी माँ के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम अपनी माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। आज जब हम जवान हो जा रहे हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो शादी को दूसरा दिन क्या गुजरता है कि हमारी माँ अगर हमें आवाज देती है तो माँ की आवाज सुनना हमको पसंद नहीं आती, हम अपने बेगम के साथ आगे को निकल जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमारी माँ वो माँ है कि जब हम प्रदेश में होते हैं ना, अगर हमें चीख आती है तो हमारी माँ यहाँ महसूस कर लेती है कि मेरे बेटे को चीख आई है। माँ का दिल वो दिल होता है। मेरे आका ने दर्स दिया है, माँ सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सैयदा ज़हरा ये भी माँ है हसनैन करीमैन के। मेरे आका की भी माँ है सैयदा आमना खातून। लेकिन यहाँ बात चली है तो आपकी सगी माँ नहीं, बल्कि आपकी चची फातिमा बिन असद की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश कहाँ हो रही है? चचा के यहाँ, चची के यहाँ। जब भी आका आते ना घर फातिमा असद के यहाँ, तो फातिमा बिनते असद खड़ी हो जाती। अल्लाह, खड़ी हो जाती। फातिमा बिनते असद जब खड़ी हो जाती ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि चची आप मेरे आने पर खड़े मत होया करें, आपको मैं देखता हूं तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। सुभान अल्लाह, आपको मैं देखता हूं तो आपको देखकर मैं अपनी माँ को याद कर लेता हूँ। माँ, मेरी माँ फातिमा ज़हरा ये भी हसनैन करीमैन की माँ है। आमना खातून मेरे आका की माँ है, और फातिमा बिनते असद हजरत अली की माँ है, मेरे आका की चची है। मेरे आका कहते हैं कि फातिमा बिनते असद आप मेरी चची हैं, आप मेरे आने पर खड़े मत हुआ करें। फातिमा बिनते असद का जवाब सुनो मुसलमानों। मेरे आका की बारगाह में फातिमा बिनते असद कहते हैं कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब घर आते हैं ना कहीं से, तो मैं चाहती हूँ आपके कहने पर कि खड़े न हो, लेकिन मेरे शिकम में जो बेटा परवरिश कर रहा है वो मुझे बैठने नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि माँ मैं अभी तेरे शिकम में हूँ। वो मोहम्मद अरबी की जात आ रही है, उनके इस्तकबाल के लिए तू खड़ी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मौला अली मुश्किल कुशा, शाने हैदर, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जात जो अपनी माँ के शिकम में है, वो जात कौन सी जात है? उसी को दुनिया हजरते मौलाए कायनात कहती है ना। अब वो वक्त भी आया, उस दौर के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक खाने काबा का तवाफ सब लोग कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, लेकिन फजीलत में कई गुना आगे हैं। मेरे आका भी तवाफ कर रहे थे, अचानक देखते हैं अपनी चची के चेहरे पर तब्दीली आई। पूछा मेरे आका ने कि चची क्या हो गया? फातिमा बिनते असद ने कहा, लग रहा है कि विलादत का वक्त करीब आ गया। मेरे आका ने कहा, जल्दी से चक्कर पूरी कर लो। फातिमा बिनते असद ने कहा कि नहीं, अब इतनी ताकत नहीं है। मेरे आका ने कहा, अब अपने घर चली जाओ। फातिमा बिनते असद ने कहा, अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने घर जाऊं। तारीख शाहिद है कि जब फातिमा बिनते असद ने कहा चक्कर पूरी करने की भी मुझ में अब ताकत नहीं, वक्त विलादत औरतों को कितनी तकलीफ होती है वही जानते हैं। अब जब दूसरी बार मेरे आका ने कहा कि घर चली जाओ,
تو فاطمہ بنت اسد نے کہا گھر جانے کی بھی طاقت نہیں، تو غیب سے آواز آ گئی تھی، فاطمہ بنت اسد اگر تجھے اپنے گھر جانے کی طاقت تجھ میں نہیں ہے تو آ جا میرے گھر کے اندر داخل ہو جا۔ آہا سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہاں تاریخ شاہد ہے، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا سوال کرتی ہے کہ اے علی تمہاری ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد جب مدینے کے تاجدار کو خبر ملی کہ فاطمہ بنت اسد اب گھر میں ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، مولا کائنات نے اپنی آنکھ نہیں، اللہ 3 دن ہو گئے، فاطمہ بنت اسد گھر میں ہیں، آنکھ نہیں کھولی۔ میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، کہتے فاطمہ بنت اسد میری چچی اپنے لاڈلے بیٹے علی کو مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لاڈلے کو آپ کو کیسے دوں؟ بھائی یہ بات سب طرف، کسی کے یہاں اس طرح سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ماضی میں خبر ہو جاتی، اس طرح سے خبر ہو گئی کہ میرے آقا کو ملی۔ المختصر یہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لاؤ تو مجھے اپنی گود میں دے دو۔ میرے آقا نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا ہے۔ جیسے ہی حضرت علی مدینے کے تاجدار کی گود میں آئے ہیں، میرے آقا نے جیسی گود میں لیا ہے، حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھولی ہے۔ اب اس کے بعد میرے آقا نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد آپ تو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ نابینا پیدا ہوا۔ اے فاطمہ بنت اسد دیکھو یہ تو آپ کھول دیا ہے۔ میرے دوستو، فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ آقا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، میری شکم میں جو بچہ رہ کر کے پرورش کر رہا تھا، جب میری شکم میں تھا، آپ جب گھر آتے تھے نا، یہ مجھے کہتا تھا کھڑی ہو کر کے تعظیم کرنا، وہ میرا لاڈلا جب اس دنیا میں آیا ہے نا، میری گود میں 3 دن تک تھا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی، آپ کی گود میں جاتے ساتھ آنکھیں کھول دی۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے آنکھیں کھولی ہے تو اس گود میں سبحان اللہ، اس گود میں حسنین کریمین جلوہ فرما ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی گود میں آتے ہیں، حضرت علی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد حضرت علی نے اگر کسی شے کو دیکھا تو مدینے کے تاجدار کے جمال جہاں آرا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، کئی بار ہو گیا۔ عاشق کی بات چلی نا، اگر سب لوگ عاشق ہیں تو محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ۔ ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، اور ایسا عاشق تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی اللہ، لیکن عشق ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا ہو گیا۔ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آج ہمیں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس محلے سے بھی کوئی نہ کوئی حج کے لیے گیا ہوگا اس سال، اور آ بھی گیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس سال بھائی کتنے 4 لاکھ لگ بھگ خرچ ہوئے۔ 4 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے۔ اے علی سوال، اے علی آپ تو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بس آخری بات نا، محبت سے مسکرا کر میرا ساتھ دے دیں۔
जल्दी से कहें या अली, वापस से कहें या अली। अगर बाजू सलामत है तो सब लोग कह दें या अली। एकदम आखिरी बात जी मेरे भाई, खरीदारी ना कल जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज आवाज साफ नहीं दे रही, कल इंशाल्लाह साफ दे। सवाल है कि नहीं? ए अली, पूरी दुनिया खाने काबा को देखने के लिए जाती है, और वो खाने काबा अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो नमाज की हालत में खाने काबा की तरफ चेहरा करते हैं। पाकिस्तान वाले भी नियत करते हैं नमाज की, तो खाने काबा की तरफ मुकर के जहां जहां से लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, पूरी दुनिया से लोग खाने काबा को देखने जाते हैं। ए अली, आप तो खाने काबा के अंदर पैदा हो गए, आपने खाने काबा को क्यों नहीं देखा? खाने काबा तो पूरी दुनिया के सेंटर में है, सुभान। पूरी दुनिया उसको देखने को जाती है, पूरी दुनिया उसके तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ा करती है। ए अली, आपको भी चाहिए था, आपको भी चाहिए था कि आप खाने काबा के अंदर पैदा हुए, आपको भी सबसे पहले देखना था तो खाने काबा को देखना था। पूरी दुनिया खाने काबा को देखने के लिए बेचैन होती है, तो आज जब हम उनकी बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली, आपने अपनी आंख खोल करके सबसे पहले खाने काबा को क्यों नहीं देखा? तो नजफ शरीफ से हजरत अली की बारगाह से जवाब मिलता है, ये सवाल करने वाले सुन, पूरी दुनिया खाने काबा को देखने के लिए जाती है, लेकिन मेरी तमन्ना ये थी, सुभान अल्लाह, जुमला है, मेरी तमन्ना ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जब मेरी आंख खुले तो मैं काबा को नहीं, काबे के काबा को देखूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शोहरत करबला। सुभान अल्लाह। अली की तमन्ना कि मैं जब दुनिया में आँख खोलूं तो सबसे पहले काबा को नहीं, काबे के काबा को देखूं। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आइए रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करें, मौला कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस इन जुमलों के साथ कि नसीबा मुस्कुराता है, मुक़द्दर मुस्कुराता है, वापस से कह दे सुभान अल्लाह। नसीबा मुस्कुराता है, मुक़द्दर मुस्कुराता है, अली सो जाए बिस्तर में तो बिस्तर मुस्कुराता है। नसीबा मुस्कुराता है, मेरी तकरीर अभी शुरू हुई, पता नहीं कब खत्म होगी। नसीबा मुस्कुराता है, मुक़द्दर मुस्कुराता है, अली सो जाए बिस्तर में तो बिस्तर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या करे कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असर